لا إله إلا الله حامدا ومصليا وبعد۔ ارشاد باری تعالی ہے وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ اور جو بھی نیک عمل اپنے لیے آگے بھیج دو گے اس کو اللہ کے پاس پہنچ کر اس سے اچھا اور اجر میں بڑا ہوا پاؤ گے، اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو، بے شک اللہ بڑا مغفرت والا ہے اور بڑا رحمت والا ہے۔ آیت شریفہ میں ترغیب دی گئی ہے کہ جو بھی نیک عمل ہم کریں گے اس میں بڑے اور چھوٹے کی تخصیص نہیں ہے، بلکہ جو بھی نیک عمل کہا گیا ہے کہ جو بھی نیک عمل ہم کریں گے اس کا اجر ہمیں ضرور ملے گا۔ تو جو بھی نیک اعمال ہیں ہمیں ان نیک اعمال کو حقیر نہیں سمجھنا ہے۔ وہ کیا نیک اعمال ہیں جسے ہر مسلمان اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت کر سکتا ہے اور اپنے پاس نیکیوں کے خزانے جمع کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان اعمال کو ہم حقیر سمجھ کر اسے نہ چھوڑیں۔ احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، تم نیکیوں میں سے کسی چیز کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ ہنستے مسکراتے ہوئے ملو۔ ہنستے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا اس کو تم حقیر نہ سمجھو، یہ بھی معروف کی چیز ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کوئی بھی چیز باندھنے کے لیے رسی دے دو کسی کو، یعنی رسی کوئی آپ سے مانگے اور اسے آپ رسی دے دو، اسے بھی حقیر نہ سمجھو، اسے بھی دے دو۔ جوتے کا تسمہ دینا اسے بھی حقیر نہ سمجھو۔ اسی طرح اپنے برتن سے پانی کسی کے برتن میں انڈھیلنا۔ آج کے زمانے میں موٹر آپ کے کنویں میں پانی ہے اور آپ کے پڑوس میں پانی نہیں ہے، اس کو پانی دینا یہ نیک عمل، اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ دل کھول کر دینا چاہیے۔ اسی طرح راستے سے لوگوں کو تکلیف پہنچانے والی کوئی چیز کو ہٹا دینا۔ اسی کے ساتھ ملاقات کے وقت اپنے بھائی سے جب ملاقات ہو اس کو سلام کرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کو بھی حقیر نہیں سمجھنا ہے۔ اسی طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدکنے والے جانوروں کو مانوس کرنا۔ جانور بدک رہا ہے، چلا رہا ہے، اسے ہلا کر اس کو مانوس کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ معروف میں سے ہے، یہ بھی نیک کام میں سے ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ کوئی نیک کام کرنے میں بخل سے کام نہ لو۔ اسی کے ساتھ سادگی سے دعوت اور معمولی تحفے کو حقیر جاننا، یعنی کوئی آدمی سادہ دعوت کر رہا ہے آپ کو، آپ اس کا مذاق اڑائیں کہ یہ کیا سادہ دعوت، دال چاول کے لیے آپ نے ہمیں بلایا ہے، تو اس کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور خود بھی کسی کو بلائے تو سادہ دعوت کرنے میں عار محسوس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کسی کو دعوت کرے، کسی کو بلائے تو جو ماحضر آپ کے گھر میں ہو وہ پیش کرنا چاہیے، اور اس میں کوئی چیز حقارت نہ سمجھنا چاہیے کہ میں نے چھوٹی چیز پیش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مجھے کھانے کی دعوت دی جائے تو میں قبول کر لوں گا، خواہ کھانے میں دست ہو یا پائی ہو۔ یعنی اس زمانے میں جو پایا کہتے ہیں اس کو حقیر سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دستی کا گوشت، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دست کا گوشت بہت زیادہ، بازو کا گوشت بہت زیادہ پسند تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مجھے پایا دے یا دست دے دے میں اس چیز کو بھی قبول کروں گا، اگر کوئی مجھے تحفہ دے تو اس میں پایا دے یا دست دے دے میں اس کو بھی قبول کروں گا۔ یہ جو حقیر سمجھنے کا مرض عورتوں میں خاص کر زیادہ پایا جاتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مخاطب کر کے ایک موقع پر ارشاد فرمایا اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنے پڑوسن کو حقارت سے نہ دیکھے، خواہ تحفے میں بھیجی جانے والی چیز بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی بکری کا کھر جسے ہم پایا کہتے ہیں، بوکڑا پایا، بکری کا پایا، آج تو اس کی قیمت زیادہ ہے، اس زمانے میں اس کی کوئی قیمت نہیں تھی، اس کو سب سے زیادہ کمتر سمجھا جاتا تھا۔ کہا گیا کہ وہ بھی کوئی اگر ہدیہ کرے ایک پڑوسن دوسرے پڑوسن کو تو اس کو حقیر نہ سمجھے، یہ کیا بھیج کے دیا ہے، یہ اتنی چھوٹی چیز، ہمارے گھر میں کچھ پکا نہیں تھا، ایسے الفاظ اپنے منہ سے نہ نکالے۔ آخر میں ایک واقعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا سنتے چلیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا کہیں سفر ہو رہا تھا، اس زمانے میں ہوٹل وغیرہ کا نظام نہیں رہتا تھا، مسجد میں ٹھہرنا پڑتا تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک مسجد میں رکے،
رات کا وقت ہوا تو مؤذن صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ اس مسجد میں کوئی نہیں رک سکتا، تو اس لیے آپ کو یہاں سے نکلنا ہے۔ تو وہ انہوں نے منت سماجت کی کہ میں غریب ہوں، پردیسی ہوں، میں مسافر ہوں، مجھے آپ رکنے کی اجازت دیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہماری مسجد میں کوئی نہیں رک سکتا، ہماری مسجد میں رات کے وقت کسی کا قیام نہیں ہوتا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے باہر سیڑھیوں میں آ کر بیٹھ گئے۔ اس موقع پر اس شخص نے وہاں سے بھی کچھ بات کیے بنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو پیروں سے گھسیٹ کر راستے پر لے آیا۔ وہاں پر ایک نان بائی یعنی روٹی بنانے والا تھا، خباز تھا، روٹی بنانے والا، اس کی نظر پڑ گئی۔ جب وہ قریب آیا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس سے کہا کہ میں نے اس سے مسجد میں کچھ ٹھہرنے کے لیے وقت مانگا تھا، اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ تو وہ خباز نان بائی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ساتھ لے گیا اور کہا کہ آپ یہاں کونے میں ایک جگہ ہے، یہاں پر آپ سو سکتے ہیں، میں تو پوری رات سوؤں گا نہیں، آپ یہاں پر آرام کیجئے اور میں اپنے روٹی بنانے میں مشغول رہوں گا۔ عباس نان بائی تھا، اس کے منہ سے کچھ آواز نکل رہی تھی، اس کو سننے کی کوشش کی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ بالآخر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر اس نان بائی کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ میں سوم کلمہ پڑھ رہا ہوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرمایا کوئی خاص وجہ؟ نہیں، میں جب بھی کام کرتا ہوں میں یہ پڑھتا ہوں اور تسلسل کے ساتھ میرا رہتا ہے کہ میں یہ چیز پڑھتا ہوں۔ دن میں کتنی مرتبہ پڑھتے ہو؟ کوئی حساب نہیں ہے، جتنا وقت میں روٹی بنانے میں مشغول رہتا ہوں اتنا وقت پڑھتا ہوں، اور اس کی برکت سے میں نے اپنی زندگی میں جو بھی دعا مانگی ہے اس کو قبول ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کیا ہر دعا جو تم نے مانگی ہے وہ قبول ہوتی دیکھی ہے؟ میں نے کہا ہاں، ہر دعا میری قبول ہوئی ہے۔ کہا ذرا سوچو کہ کوئی ایسی دعا ہے جو قبول نہیں ہوئی؟ تو اس نان بائی نے، خباس نے کہا کہ میں نے ایک عالم کا نام سنا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان سے مجھے ملاقات کا، ان کو مجھے دیکھنے کا شوق ہے کہ ان سے میری کسی نہ کسی حالت میں میری ملاقات ہو جائے۔ اللہ نے میری وہ ایک دعا ابھی تک قبول نہیں کی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس نان بائی سے، اس خباز سے لپٹ گئے اور کہا کہ اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی، اور اللہ تمہاری دعا کی بدولت احمد کو یعنی احمد بن حنبل کو پیروں سے گھسیٹ کر تمہارے دروازے تک لے آیا ہے۔ ناظرین، یہ ہے چھوٹا عمل تھا سوم کلمہ پابندی کے ساتھ پڑھنے کا، انہوں نے اس کو اہتمام سے پڑھا اور ان کو اس کے زندگی میں کتنے برکات حاصل ہوئے۔ تو لہٰذا ہمیں زندگی میں کسی کام کو بھی حقیر نہیں سمجھنا ہے۔ متاع زندگی میں اتنا ہی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله